بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج ایک بہت اہم نقطے پر بات کریں گے۔ اب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات اور ان کے تمام متعلقات پر درود و سلام بھیجا جائے، قبر اقدس پر، روح مبارک پر، جسد مبارک پر، اور قلب اقدس پر، لسان مبارک پر، یعنی ان کی ذرے ذرے پر درود اور سلام بھیجا جائے۔ حالانکہ یہ بات ہے کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیج رہے ہیں تو ان کی ہر چیز پر درود اور سلام اپنے آپ ہی پہنچ گیا، لیکن یہ ایک اور مخصوص کرنے کے لیے، اور زیادہ خصوص کرنے کے لیے، اور زیادہ افادیات حاصل کرنے کے لیے، اور زیادہ کیفیات حاصل کرنے کے لیے، اور زیادہ کمال حاصل کرنے کے لیے بزرگوں کا بتایا ہوا یہ ایک طریقہ ہم نے ذکر کیا تھا۔ لیکن آج ایک اور بات عرض کریں گے جو اس سے کہیں نہ کہیں مطابقت تو رکھتی ہوگی، لیکن بہت مختلف بھی ہوگی، بہت ضروری بھی ہوگی، بہت روحانیت افزا بھی ہوگی انشاءاللہ۔ جانتے ہیں وہ بات کیا ہے؟ جب آپ درود اور سلام بھیجیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بطور خاص اس وقت جب کہ آپ مراقبے کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تصور جمائیں کہ آپ کے روئیں سے، آپ کے بال سے، آپ کے ریزے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود اور سلام پہنچ رہا ہے، آپ کے ذرے ذرے سے درود اور سلام پہنچ رہا ہے، آپ کا رواں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیج رہا ہے۔ اور جب مراقبے کی حالت میں آپ اس طرح سے کریں گے کہ آپ کے روئیں سے درود اور سلام پہنچ رہا ہے، آپ دیکھیں گے اس کی کیفیات کچھ الگ ہی ہوں گی انشاءاللہ، اس کی روحانیات کچھ الگ ہی ہوں گی، اس کی برکتیں کچھ الگ ہی ہوں گے، اس کا فیضان کچھ الگ ہی ہوگا انشاءاللہ، اس کی جو افادیات ہوں گی وہ کچھ اور ہی ہوں گی، اس کا جو لطف ہوگا وہ اور ہی ہوگا، اس کا جو مزہ ہوگا وہ کچھ اور ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اس پر ملنے والی جو روحانیت ہوگی، اس پر ملنے والا جو انعام و اکرام ہوگا وہ کچھ اور ہی ہوگا انشاءاللہ، وہ کچھ اور ہی ہوگا۔ اس لیے عزیزو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ان کے تمام متعلقات کے ساتھ درود اور سلام بھیجیے، اور آپ کی زبان اس طرح سے درود اور سلام بھیج رہی ہو کہ آپ کی زبان کا ساتھ گویا کہ آپ کے جسم کا رواں دے رہا ہو۔ ہم نے پہلے بتایا ہے کہ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، کیا بتاؤں، اصل میں بہت ڈر کے بولتا ہوں، بڑے اعتراض کرنے والے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور دین والوں پر کوئی اعتراض نہ کرے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں بہت ساری باتوں کو ذکر نہیں کرتا، لیکن میرا اپنا تجربہ یہ ہے، فتوے مت لگانا بھائی، بات سن لیجئے، کام کی بات بتا رہا ہوں۔ میں بہت ساری باتوں کو اس لیے نہیں بتاتا کہ لوگ فتوے بازی کرتے ہیں، الٹے سیدھے کمنٹس، سوال پوچھتے ہیں، مطلب مناسب سوال پوچھنے کی اجازت ہے، بے وجہ کی اعتراض بازی، بعض لوگ اللہ جانے انہیں اعتراض کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے، اور ان کے اعتراضات میری زبان کو روک کے رکھتے ہیں۔ اگر وہ اعتراض کرنا بند کر دیں تو میں بہت ساری ایسی باتیں لے کر آؤں جو آپ کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہو سکتی ہیں، لیکن ان اعتراضیوں کی وجہ سے میں بہت ساری باتیں ذکر نہیں کرتا۔ خیر بہرحال، ایک بات سنیے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے بات کرنے چلا تھا، لیکن اس میں بیچ میں ایک بات پہلے اضافہ کروں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ ایسا بھی مشاہدہ ہوا ہے کہ باقاعدگی کے ساتھ اگر
ان کے متعلق کچھ سنا گیا یا ان کا کچھ باقاعدہ کوئی ذکر کیا گیا، ان کے اوصاف کو بیان کیا گیا، تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درجے حاصل ہوئے۔ یہ مشاہدے کی بات ہے بھائی، کسی حدیث میں لکھا ہوا یا کسی ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مشاہدے کی بات ہے اور یہ سچا مشاہدہ ہے۔ اس میں فضول میں جھگڑنے کی اور فضول اشکال اعتراض کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ساری باتیں سب کو سمجھ میں نہیں آ سکتی، ساری باتیں سب کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، بس جس کو سمجھ میں آ جائے وہ سمجھ لو، جس کو نہیں سمجھ میں آتا ہے وہ جانے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کا دل بھی دھڑکنوں میں درود اور سلام پڑھ رہا ہو، جیسے آپ زبان سے درود شریف پڑھتے ہیں، اسی طرح سے آپ کا دل بھی دھڑکنوں میں پڑھ رہا ہو، آپ کے دل کی دھڑکنیں درود اور سلام پڑھ رہی ہوں۔ آپ دیکھیں گے اگر آپ کو اس پر اللہ کے فضل سے قدرت حاصل ہو گئی، آپ پہلے ہی دن اپنے دل کی کیفیت دیکھیے گا، پہلے ہی دن اپنے دل کی کیفیت دیکھیے گا۔ آج مجھے کسی نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ درود امی پڑھنے سے مجھے کچھ فائدہ تو ہو نہیں رہا ہے، لہذا اب میں چھوڑ دوں۔ کسی نے مجھے لکھا کہ انہوں نے ایسا پختہ ارادہ کر لیا کہ چھوڑ دوں۔ اسی رات میں انہوں نے خواب دیکھا اور اللہ کی قدرت سے انہوں نے مجھے خواب میں دیکھا۔ انہوں نے مجھے لکھا کہ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا، آپ کہتے ہیں کہ کیا امتحانات نہیں آئیں گے؟ گویا کہ امتحانات آئیں گے، آپ جمے رہیے۔ تو بہرحال آپ درود اور سلام پڑھیے۔ حاجات کے سلسلے میں، حوائج کے سلسلے میں اگر کچھ تعامل ہو رہا ہے، کچھ تاخیر ہو رہی ہے، تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ الرحمن کچھ وقت ہی لگے چاہے، لیکن کام تو ہوگا، انشاءاللہ کام تو ہوگا۔ بھلے کچھ امتحانات کے مرحلوں سے گزرنا پڑے، لیکن اللہ نے چاہا کام تو ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ درود شریف پر جمے رہو، درود شریف نہ چھوڑو، چاہے ظاہراً ابھی کام بننے شروع ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، درود شریف کو نہ چھوڑو۔ اور جیسے میں نے بتایا، رواں رواں درود پڑھ رہا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام متعلقات پر درود اور سلام بھیجا جا رہا ہو۔ بہرحال نیت کریں انشاءاللہ آج سے اور زیادہ خوبصورت طریقے پر درود اور سلام بھیجیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور زیادہ نفع حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔